بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر چڑھا ہوا بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بعد میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں 3rd ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے
اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ، وہ جانے بچی ہیں، جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں تو آپ کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے، دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہے۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے نہیں، ایک آدمی سے، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو لگے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں رہی۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کریں، اور عدو من لگتا ہمرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کر دے وہ۔ لیکن پھر عبدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ، سر تقدیم خم ہے جو مزاج یار میں، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگی۔ یہ تکلیفیں جھیلی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری نہ ہو۔ اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں،
نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کے باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹ میں۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے قبول کر لے اس کام کو، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست، اس کا پڑھنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ وترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلك اللبنۃ فكنت انا صددت موضع اللبنۃ ختم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواہ امام البخاری و امام مسلم رحمهم اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے اعلان کیا تھا کہ آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کرنی۔ ختم نبوت میں جو نص قاطع ہے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ یہ عقلی اور نقلی 2 الفاظ کو سمجھ لیجئے۔ اردو میں کئی معنی میں آتا ہے نقلی کا لفظ، نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں، لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا۔ ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے، اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں، لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں۔ نقل سے مراد کیا ہے؟ وہی منقول ہوئی اللہ سے حضور کو نقل ہوئی، منتقل ہوئی، اسی کے معنی میں منتقل ہونا۔ پھر وہ وہی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو، یہ انتقال ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہونا ہو رہا ہے۔ پھر صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، تو اصل دین تو وہ ہے کتاب و سنت۔ سنت رسول بھی منقول ہے، صحابہ نے حضور سے جو سنا، جو کرتے دیکھا، جو آپ کے فرامین ہیں وہ نقل کیے، وہ تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے، محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے انہیں جمع کیا۔ تو یہ ہے نقل۔ تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقل کہلائے گی، نقلی دلیل۔ اس کے مقابلے میں عقلی دلیل، عقل میں کیا دلیل؟ اب اس کے ضمن میں ایک اور تمہیدی بات نوٹ کر لیجئے۔ قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملاً آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرض محمد رسول اللہ پر۔ حدیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کرتی جن میں کہ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ، جب اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو۔ لیکن حبل اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں، اگرچہ حبل اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے، لیکن حبل اللہ کیا ہے یہ قرآن میں، یہ حدیث۔ القرآن حبل اللہ المتین ممدود من السماء الى الارض، قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان و زمین کے درمیان تنی ہوئی۔ ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ کرام جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر بشاشت کے اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ چل کر آئے، آپ نے ایک سوال کیا بڑا عجیب سا، الستم تشہدون ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ اب کیا جواب ہو؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم سب گواہ ہیں اس پر، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاستبشروا،
فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ اب یہ وضاحت کس نے کی؟ ورنہ 100 معنی کیے جا سکتے تھے، مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے 100 معنی درج کر دیے، یہ بھی مانی ہے، یہ بھی مانی ہے، کلمہ طیبہ بھی حبل اللہ ہے، اسلام بھی حبل اللہ ہے، لیکن اس کا تعین کرنا ظاہر بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انزلنا الی الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل کی۔ کتاب کے ساتھ معلم بحث کتاب کی آپ بحث نہیں کر سکتے، معلم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، تو حاصل میں کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ کسی طرح کا یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کے معانی کا تعین کر دینا اگر قرآن میں ایسا لفظ آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے، نبی کا کام ہے، نبی کا فرض ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے اور وہ یہی لفظ ختم ہے، خاتم النبیین، خاتم النبی۔ اب اس کے بعد ہی کیا ہے؟ ختم کے ایک معنی تو یہ ہے، دو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، اب یہ کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ سکول کا طالب علم کہتا میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم کسی اور معنی، میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو پورا کرنا اور کسی شے کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ پھر خاتم کے معنی جو ہے انگوٹھی کے بھی ہیں، مہر کے بھی ہیں۔ ایک خط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے، کوئی اور بیچ میں پڑھ نہ سکتا۔ اس کے معنی یہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کہ محمد خاتم النبیین مہر ہے، اب جو نبی آیا آپ کی مہر لگ کر آئے گا، یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا۔ پھر یہ کہ میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو بروزی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، 100 طرح کی تعبیریں کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے اوپر روب گاٹ لیا۔ اب اس کا کیا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور کی 2 حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکی، اب یہاں تو کوئی شک نہیں رہا، رسی کٹ گئی، منقطع ہو گئی، ایک سلسلہ تھا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہے قرآن میں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول نہ نبی ہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہا اللہ، وہ بہائی آپ نے سنا ہوگا، بہائی وہ اس کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں باہر جو ہے چرچا ان کا بھی موجود ہے، لیکن قادیانیوں کا زیادہ ہے۔ تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں اسی طرح وہ بھی کھیلا۔ وہ ذرا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم الرسول تو نہیں کہا گیا نا، نبی ختم ہو گئے، رسول ختم نہیں ہوا، میں رسول ہوں۔ حالانکہ بھائی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا، رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی ہو، پہلے نبی ہوتا، نبی یہ رسول 2 مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں۔ نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پہ جس کو ایک خاص مقام پر حکم دے دے کہ اب وہاں چلے جاؤ، فلاں قوم کے پاس چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اب وہ رسول خدا کا بھیجا ہوا۔ تو اس حوالے سے ان الفاظ کے ساتھ لوگ جو کھیلتے ہیں، اسی طرح میں نے حدیث آپ کو سنائی، حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل جو تم سے پہلے امت مسلمہ تھے، ان میں بھی آخر نبی آئے ہیں، کتاب انہیں دی گئی تھی، اور ان کے معاملات جو ہیں ریاست اور سیاست کے وہ انبیاء چلاتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کا کیا انتقال ہوتا تھا تو ایک اور نبی اس کی جگہ پر نہ بھیج دیتے تھے۔ حضرت داؤد کا انتقال ہوا، حضرت سلیمان ان کے جانشین ہو گئے، نبی بھی تھے، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا، دیکھو اسی طرح امت محمد کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ حضور کے بعد جو ہے وہ انبیاء ہوں، لیکن آپ نے فوراً فرما دیا، لیکن نہیں، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ، لیکن ڈال دو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گل لی لباس نبیز ہونا چاہیے باریک میں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے، یہ چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ 2 حصے جو ہیں وہ لازم ہیں، اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے،
پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے۔ اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زخم، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مشگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے۔ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتی انسان کے لیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنے کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہو، کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ زینت چہرہ، اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے، خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کر، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکسول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نہ۔ جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا، اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول۔ اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت، اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں، مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں، بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں کی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں کی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں، ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے، ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے۔ تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، او آبائہن، اور یہ اپنے باپ۔ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللاتی ہو یا رضاعی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ۔ جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن، او آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے، بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللاتی، اخیافی، عینی اور رضاعی، او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں۔ او اخوانہن، یا ان کے بھائی، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا، شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے، اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے۔ او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں جان پہچان کی، ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے، نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا، اور خرابی پیدا کرتی۔ اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں۔ اب وہ زمانہ یاد کیے سر سید کا، ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریہ کی شروع ہوئی ہے، روب کتنا ہے انگریز کا، اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری میری بیگم آپ کے اہلیہ سے، آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی۔ سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے، ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں۔ میرا سر جھکتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے
दाहिने हाथों की मिल्कियत हो, बांदियां गुलाम। इसमें मैं अर्ज कर चुका हूं कि इसमें काफी इख्तिलाफात हैं। ये भी है कि इससे मुराद सिर्फ बांदियां हैं, गुलाम मर्द नहीं। ये भी है कि मर्द भी है, और ये भी है कि मर्द जब तक कि वो बालिग हो। लेकिन मैं इस बहस में यहाँ नहीं जाना चाहता, ये फिर फिक़्ह की बहस हो जाए। अब ताबईन गैर उलिल इर्बा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कोई किसी के घर में कोई अंधा आदमी रह रहा है या कोई और किसी वजह से कोई मरीज है, उसे आपने पनाह दे रखी है, उन्हें औरतों से कोई सरोकार नहीं। अभी तिफलिल लजीना लम यज़रू औरात निसा, या वो बच्चे के जिन पर अभी औरतों के पोशीदा हालात वाज़ेह ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें, अभी उन्हें जिन्स का कोई एहसास ही नहीं। ये है फहरिस्त के जो दी गई है कि जिनके सामने औरत खुले चेहरे के साथ और अपनी जो इजाफी जीनत भी हो, कोई जेवर वगैरह या कोई भी सुरमा वगैरह डाला हुआ है या कोई सुर्खी कोई लगाई है मामूली सी, तो उसके साथ आ सकती है। और ये वो रिश्ते हैं कि जिनसे किसी हालत में भी निकाह नहीं, लिहाजा वो जहन उधर जाता ही नहीं है। नॉर्मल आदमी का जहन उधर जाएगा ही नहीं। हम रह रहे हैं कि एबनॉर्मल फिजा के, जिसको मैंने कहा इंसेस्ट बढ़ता जा रहा है, इसकी मिसालें हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा। वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, और चलते हुए अपने पांव जोर से न मारे कि उनकी जीनत जाहिर हो जाए। अगर कोई पाजेब पहनी हुई है, कोई झुंझुनू वगैरह है, तो अब अगर पांव मार कर चलेगी तो खामखा जहन जाएगा बैठे हुए का कि कोई खातून, पलटेंगे देखेंगे निगाह दे। यहां तक इसके अलावा यह भी है, ताअत्तुर के बारे में फरमाया है कि अगर इतर लगाकर कोई औरत घर से निकली है, इज़स्तारत अलमरअतु फमर्रत अलल कौम लियजिदू रिहा फहिया कज़ा व कज़ा काला कौलन शदीदा। जिस अबू दाऊद की रिवायत में हुजूर ने फरमाया, जब कोई औरत इत्र लगाकर खुशबू लगाकर निकलती है कि लोग उसकी खुशबू सूंघे या उसको ऊपर मुत्तला हो जाएं, तो ऐसी है। बहुत सख्त अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए कि जिसको रावी ने नकल दी। दूसरा पर्दा है सत्र, जिस्म को ढांप कर रखना। मर्द के लिए सत्र का हिस्सा कुछ और है, औरत के लिए पूरा जिस्म सत्र है। मर्द के, औरत का पूरा जिस्म सिवाय चेहरे की टिकिया के और हाथों के और पांव। फिर है हिजाब, अगर मुसलमान औरत घर से बाहर निकलती है या कहीं घर के अंदर भी कोई नामहरम आते हैं तो उनसे फिर चेहरे का पर्दा। महरम कौन है? महरम वो लोग होते हैं कि जिनसे किसी भी हालत में कभी भी निकाह का कोई इम्कान न हो। बाप सबसे बड़ा महरम है। जाहिर बात है कि कुछ भी हो जाए, बेटी का और बाप का निकाह नहीं हो। भाई अबदी महरम है, उसके दरमियान इन दोनों के बहन भाई के दरमियान रिश्ता नहीं। अलबत्ता एक शक्ल ये है कि एक बहन इस वक्त किसी बहनोई के घर में है, लेकिन ये कि अगर उस बहन का इंतकाल हो जाए तो दूसरी बहन से उसका निकाह हो सकता, लिहाजा वो नामहरम शुमार होगा, वो महरम नहीं। इस हवाले से वो जो अबदियात अबदी महरमात अबदिया है वो है महरम, और उनके सामने खुले चेहरे के साथ भी औरत नहीं आ सकती। और महरमों की फेरिस्त जो है वो सूरह नूर के अंदर दे दी गई है, बड़ी मुफस्सल और तफसीली है। और चौथा पर्दा ये है कि माशरा गैर मखलूत हो, मर्द और जन के माबैन इख्तिलात न हो, मखलूत मजालिस न हो, दफ्तरों में मिलजुल कर काम न किया जा रहा हो, और कहीं कहीं कारखाने में शाना बशाना खड़े होकर काम न किया जा रहा हो। नहीं, ये मामला गलत, बल्कि सेग्रीगेटेड औरतों के दायरा कार किसी शय पर पाबंदी नहीं है। औरतों के लिए तफरीह गाहें बनाए आप, जिसमें सिर्फ औरतें और बच्चे जा सकते हो, खास उम्र, मर्द नहीं जाए। मर्दों के लिए तफरीह गाहें अलहदा होंगी, वहां औरतें नहीं जाएंगी। औरतों और मर्दों के दरमियान अदम इख्तिलाफ, मदारिस है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां अलहदा बनाए, पढ़े वो भी, ये भी पढ़े, लेकिन मखलूत ना, मखलूत ना। तो ये जो है गैर मखलूत माशरत, ये दर हकीकत इस्लामी माशरे का सबसे बड़ा इम्तियाज है, सबसे बड़ा आलम है, सबसे बड़ा शिआर है। कोई भी गैर मुस्लिम जो है इस्लामी माशरे में आएगा तो सबसे ज्यादा बात जो उसे महसूस होगी वो ये है कि यहाँ औरतें और मर्द जो है वो आपस में मिले जुले हुए दरमियान एक गोया के बहुत बड़ा पर्दा जो है माशरे के अंदर लटका, सेग्रीगेशन। बाकी ये है कि सत्र से आगे जिस्म जो है वो सिर्फ ज़ौजैन के सामने खुले। मर्द का सत्र सिर्फ बीवी के सामने खुलेगा, या डॉक्टर अगर कोई सर्जरी करनी है तो जाहिर बात है कि औरत का भी चेहरा, हाथ और पैर के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा किसी महरम के सामने नहीं खुलेगा सिवाय शौहर के या डॉक्टर। ये सारा जो तफसीली निजाम दिया गया है, इसका हदफ क्या है कि ये मर्द और औरत के दरमियान जो कशिश अल्लाह ने रखी है, जबरदस्त कशिश, ये कशिश अगर ना हो तो तमद्दुन का ये हंगामा ही ना हो, शादियां लोग करें ही ना, और लोग जो है ये मुशक्कतें और ये मुसीबतें झेले ही ना,
اولاد کی پیدائش ہے، پھر ان کی پرورش ہے، پھر انہیں کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی علاج معالجہ ہے، 100 کھکھیڑ ہے۔ یہ سارا انسان کیوں برداشت کر رہا ہے کہ جنسی جذبہ بہت زوردار اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے، لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر، تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی، وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے۔ شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز، ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ہے۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی فری انٹرمکسنگ نہیں ہے۔ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اگر وہ ان کے سامنے آ جایا کریں۔ اب یہاں لفظ حجاب کے تحت آ رہی ہے بات کہ پردے سے مستثنا کون کون ہوں گے، انہی کو ہم محرم کہتے ہیں، کہ جن سے چہرے کا پردہ نہیں ہوگا وہ کون کون ہیں؟ وہ ہے کھلے چہرے کے ساتھ عورت، مسلمان عورت جن کے سامنے آ سکتی ہے وہ کون ہے۔ اور یہ آیت ابھی یہ اتنی مفصل نہیں ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ 7 کا ذکر ہے، یہ مضمون جا کر مکمل ہوا سورہ نور کی آیت میں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے، وہاں 12 ہے، لیکن یہاں جو ہے اصول معین ہو گئے اور رخ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ رخ کیا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، باپوں میں باپ دادا، اسی طریقے سے شوہر کا باپ اور شوہر کا دادا، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے، اسی لیے آبائہن ولا ابنائہن، اپنے بیٹے پوتے، یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی، ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجے، اپنے بھائیوں کے بیٹے، ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، یہاں بہت قابل غور مسئلہ ہے، عورتوں کا عورتوں سے بھی حجاب ہے، ہر بازاری عورت کے سامنے عورت کو بے حجاب آنے کی اجازت نہیں ہے مسلمان شریف عورت کو۔ یہ بازاری عورتیں جو ہے جو فتنے پھیلاتی، اس کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں نسائہن، اپنی خواتین جو جانی پہچانی، جن کی شرافت اور کردار سے تم لوگ واقف ہو، ان کا معاملہ اور ہے، باقی جو ہے ان کے سامنے عورت خود اپنے چہرے سے بے محابہ جو ہے وہ ہر عورت کے سامنے بھی، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ جو اپنی خواتین جو جانی پہچانی ہے، جن کا کردار، جن کی شخصیت جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ملک یمین ہو، غلام ہو، جن کے اندر اس طرح کی کسی جرت کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مملوک ہے۔ یہ ہے وہ 7 وہ تعلقات کہ ان کو مستثنا کیا گیا ہے پردے سے، حجاب کے حکم۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے، ہر چیز اس کے علم۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی فرصت کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔
اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی. اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی ہے، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے. یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلند تر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایمان کے منافی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں. اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے. اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو. یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے. اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہر چیز کی ماریخ عین الطاف است. ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے. میں نے وہ رئیس امروہی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what. ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا تھا؟ نہاد ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضگی. یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا. اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی منزل ہے. اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ تو دارالامتحان ہے. امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے. کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے. نہ کوئی غم کرو، نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالاتر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو
تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرا یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک تو یہ ہے. جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا صرف
لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول